الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. آپ کا ذکر قرآن کریم کی 4 صورتوں میں ہے. 2 صورتوں میں آپ کا اس میں گرامی ہے صرف دیگر انبیاء کے ساتھ، اور 2 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی مجمل ذکر ہے، زیادہ مفصل ذکر آپ کا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات گرامی اس صفت سے شہرت رکھتی ہے، وہ آپ کا صبر ہے. صبر ایوبی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی طویل اور گہری آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور وہ 3 قسم کی آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں، اور تینوں میں ہی حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے. لیکن آپ نے حرف شکایت زبان سے ادا نہیں فرمایا، کوئی شکوہ زبان سے نہیں فرمایا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے تسلیم و رضا کا پیکر بن کے آپ نے وہ آزمائش کے لمحات گزار لیے، جو مہینوں میں بھی نہیں تھے بلکہ کئی سال تھے آپ کی آزمائش کے. جن 2 صورتوں میں آپ کا صرف نام ہمیں اس میں گرامی ملتا ہے، یہ سورۃ نساء ہے اور سورۃ انعام ہے. سورۃ نساء میں مثلاً آیت کریمہ آیت نمبر 84 ہے، جس میں آپ کا ذکر خیر ہے. وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. اس کی پھر تفصیل ہم آگے کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کا اکٹھا نام لیا گیا ہے، تو ان میں ایک نام حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. اسی طرح سورۃ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء تشریف لائے ان کا ذکر خیر فرمایا گیا. ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. تو ان اسماء میں بھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو اس میں گرامی ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. تو یہاں کوئی آپ کی ذات گرامی اور شخصیت اور آپ کے مبارک عہد کی کوئی تفصیل نہیں، لیکن صرف آپ کا اس میں گرامی لیا گیا. 2 صورتیں جن میں آپ کا ذکر ہے وہ بھی مجمل ذکر ہے، یعنی بہت مختصر ذکر ہے، زیادہ تفصیلی نہیں ہے، اور وہ ہے سورۃ انبیاء اور سورۃ صاد. اور آپ کے اس ذکر میں آپ کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں، سب سے بڑی چیز آپ کے کردار کے حوالے سے جو آپ پر امتحان آیا اللہ کی طرف سے، اس آزمائش کا ذکر ہے، اور پھر آپ کا اس پر صبر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جو تکلیف تھی یا آزمائش تھی، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اس کا دور ہو جانا ہے، اور آپ کی اس سے خلاصی اور نجات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء تشریف لائے، ویسے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے تاریخی حوالے سے بہت سے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا ہے ان انبیاء میں آپ کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس کو قرآنی تائید حاصل ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے اور نبوت کا تاج آپ کو عطا ہوا.
تو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر فرمایا اسی آیت میں جو پہلے پڑھی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے سورۃ انعام کی، ومن ذریتہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے جو انبیاء تشریف لائے، تو ان میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، موسیٰ، ہارون، ان کا ذکر خیر ہے، اور اس کے بعد مزید انبیاء کا بھی ذکر ہے اس جگہ پہ۔ تو حضرت ایوب اس طرح حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے۔ اب کس جگہ پہ آئے، کس نبی سے پہلے آئے اور کس کے بعد آئے، اس پر بھی بہت سے اقوال ہیں، لہٰذا اس تفصیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ تاریخ کے اس طرح کے جو پہلو ہیں قرآن کریم جن کی وضاحت نہیں فرماتا، چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ جہاں جو بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے قرآن اس کا اتنا حصہ بیان فرماتا ہے، اور باقی باتوں کے لیے عموماً جو ہمارے پاس سورس ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، یعنی اس میں ظاہر تاریخ کا اور کوئی ہمارے پاس مسترد سورس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر احادیث صحیحہ میں کوئی چیز مل جائے تو پھر تو ظاہر ہے وہ مستند ہوتی ہے، لیکن جو اسرائیلی روایات ہیں ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں بہت سا رطب و یابس بھی ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے ایک اور بات جو فرمائی ہے وہ ان کا صاحب وحی ہونا ہے، یعنی ان انبیاء میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جن کا ذکر سورۃ نساء کے آخر میں ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، حضرت اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف حضرت نوح کے بعد وحی فرمائی، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان۔ تو ان تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان سب پر بھی ہم نے وحی فرمائی، وآتینا داؤد زبورا، اور حضرت داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ تو ان انبیاء میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ اب پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ان آیات کا، جہاں قرآن کریم نے آپ کا مجمل ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیتیں ہیں، دو آیتیں انبیاء کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ندا فرمائی، انی مسنی الضر، کہ مجھے بے شک بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، وکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کو جو تکلیف تھی اسے ہم نے دور فرما دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پہلے سے دگنے اہل و عیال عطا فرما دی، یعنی ان کے اہل بھی انہیں عطا فرمائے، ان کی مثل اور بھی، یعنی اس طرح دگنے اہل و عیال عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد پھر اس آزمائش کو ٹالتا بھی ہے، اور اللہ کے پیارے بندے وہی ہیں کہ جو ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں۔ اسی ذکر کو تھوڑے سے جیسے قرآن کا اسلوب ہوتا ہے تھوڑا تبدیلی کے ساتھ سورۃ صاد میں بیان فرمایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کیا ندا فرمائی، بے شک مجھے شیطان نے سخت اذیت اور درد پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دور ہونے کی دعا فرمائی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ارکض برجلی کا، کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، جہاں آپ تشریف فرما تھے کہ اپنا پاؤں مارے زمین پر، ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جو تین تکلیفیں پہنچی، یعنی جسمانی تکلیف بھی، اولاد کی تکلیف بھی، اور مالی جو ایک انسان پر یعنی
فاقے کی کیفیت آ جاتی ہے، تو مالی تکلیف اور آزمائش بھی آپ پر تھی۔ تو یہاں جو آپ کو جانی تکلیف تھی، اس حکم سے لگتا ہے کہ شاید آپ کے جسم پر کوئی جلدی بیماری تھی، جس وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ زمین پر پاؤں ماریں، ھذا مغتسل بارد و شراب، اور یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی جیسے آپ پاؤں ماریں گے ٹھنڈا پانی زمین سے نکلے گا، وہ نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ آپ نہائیں گے اور پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ، رحمتم منا، اپنی رحمت سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ عقل والوں کے لیے نصیحت۔ یہاں 3 آیتیں ہیں، بلکہ 4 آیتیں ہو گئی ٹوٹل۔ تو آگے ایک اور موضوع یہاں بیان ہوا ہے جو سورۃ انبیاء میں بیان نہیں ہوا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر ماریں، ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ آپ کو فرمایا گیا کہ تنکوں کا ایک جھاڑو لیں اپنے ہاتھ میں اور وہ ماریں۔ کس کو مارنا تھا؟ اس کے لیے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ویسے تو وہ آپ کی بہت فرما بردار تھی، خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن اس کی زبان سے کوئی شکوہ ادا ہوا تو اس پر آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا خاص طور پہ کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں، ظاہر ہے آپ کوڑے نہ مارتے تو قسم ٹوٹ جاتی، لیکن قسم کی جو ادائیگی ہے اس کا اللہ نے ایک آسان طریقہ بتایا کہ کوڑے تو ظاہر ہے کافی مشکل کام ہوتا، تو اللہ نے فرمایا ایک ایسا جھاڑو لے لے کہ جس میں 100 تنکے ہوں، یعنی اس کے اندر جو تنکے ہوتے ہیں جھاڑو کے وہ 100 ہوں، تو وہ ایک جھاڑو مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، وہ 100 ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے اللہ نے آسانی کا ایک حکم نازل فرمایا۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کو صابر پایا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مبارک صفت صابر اور صبر ایوبی مشہور ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، وہ کیا ہی خوب بندے ہیں، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ سبھی آپ کی صفتیں ہیں، صبر بھی آپ کی صفت ہے اور عبودیت بھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بھی نعم العبد فرمایا گیا کہ ان کی عبودیت، اللہ کی بندگی، وہ بھی ان میں صفت اپنے کمال پر تھی۔ انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا، یہ بھی عظیم ترین صفت ہے۔ اس یہ حضرت داؤد کے لیے بھی بیان ہوئی، حضرت سلیمان کے لیے بھی، حضرت ایوب کے لیے بھی بیان علیہ السلام۔ تو یہ ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہونا، یعنی تکلیف میں لوگوں کے سامنے اپنے پٹارے نہیں کھولنے دکھوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو مشکل ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ اب یہاں جو ذکر خیر ہوا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کا، اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہمارے لیے اسباق بھی ہیں، عبر بھی ہیں اور حکمتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جب دعا مانگی، یعنی جسمانی بیماری بھی ہے، بچوں کی طرف سے بھی تکلیف ہے، تو وہ سارے چلے گئے آپ کی اس بیماری کی وجہ سے، آپ کے پاس کوئی نہ رہا سوائے آپ کی گھر والی کے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بہت ہی خوشحال تھے، بہت پیسے والے تھے، بہت مویشی تھے، جانور تھے سواری کے، دیگر جانور تھے آپ کے، زمینیں تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یعنی مالی جو آزمائش ہے وہ بھی اپنی انتہا پہ، تو آپ نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، انی مسنی الضر، اے نالنی فی بدنی ضر وفی مالی واہلی، جسمانی تکلیف بھی، مالی پریشانی اور مسائل بھی، اور اہل کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچی۔ اب یہ جو آپ کا کلمہ ہے یہ شکایت کا کلمہ نہیں ہے، انی مسنی الضر جو کہ آپ کی صفت ہے، انا وجدناہ صابرا قرآن فرماتا ہے، تو صبر کرنے والا ظاہر شکایت نہیں کر سکتا۔ صبر وہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو، اس کے حکم کو تسلیم کرے اور قبول کرے۔ تو یہاں یہ شکایت کا کلمہ نہیں ہے، چونکہ نادا کا لفظ ہے کہ
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہ جو نادا ہے اس کا مطلب ندا کرنا، دعا مانگنا ہے۔ تو دعا شکایت کے لیے نہیں ہوتی، دعا قبولیت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل، اپنا مسئلہ پیش کرنا۔ اور اللہ نے بھی آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہ دعا تھی، یہ شکایت نہیں تھی۔ اور یہ اسی سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء کے ساتھ لفظ نادا کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے دکھ اور پریشانی سے ہم نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے تو ان کا بھی نادا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح آپ نے ادا فرمائی اور ان اندھیروں میں آپ نے ندا فرمائی۔ تو ندا سے مراد دعا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو حضرت زکریا کی بھی دعا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا اور شہزادہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جب سورۃ صافات میں بھی ہے تو اس میں بھی ذکر ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ حضرت نوح نے ہمیں ندا فرمائی اور ہم بہترین جواب دینے والے ہیں، یعنی دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ کلمہ جو ہے انی مسنی الضر، یہ شکایت کا کلمہ نہیں، یہ دعا کا کلمہ ہے۔ اور پھر آپ کا انداز دیکھیں، بارگاہ الہی کا ادب دیکھیں کہ تکلیف کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ خیر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شر بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، کسی اور کے حکم سے دنیا نہیں چل رہی، اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بیمار کیا ہے تو مجھے صحت عطا فرمائے۔ مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، کہاں سے پہنچی ہے اس کی اللہ کے ساتھ نسبت نہیں فرماتے، اور اگر نسبت فرماتے ہیں تو دوسری جگہ جیسے آیتیں پڑھی ہیں سورۃ صاد کی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی، حالانکہ تکلیف دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے اور بیماری کے فیصلے بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں خالق کی کائنات نے جو ان کا مبارک کلمہ بیان فرمایا ہے، ایک جگہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا تکلیف کو، لیکن دوسری جگہ منسوب کیا ہے تو شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو مشیت و قدرت ہے اس پہلو سے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سبب کے پہلو سے وہ شیطان کی طرف سے، جو برائی ہو، تکلیف ہو، بری چیز اس کی نسبت یا اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے، اللہ کی طرف بری چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی قرآن کریم نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورۃ شورى میں فرمایا کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں جو فساد برپا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے بارشیں نہ ہونا یا زیادہ بارشیں ہونا، سیلابی صورت اختیار کر جانا، زلزلہ ہے، قحط سالی ہے، کئی اور آزمائشیں جو آ سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ آتی تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ہوتی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، تو اس وجہ سے انسان کو جو برائی ہے اسے اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، اچھائی کو اللہ کی طرف نسبت اور اس کا کرم اور فضل سمجھنا چاہیے، اس کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے اور یہی اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ اور پھر آپ کا جو لطیف انداز ہے اظہار مدعا کا، اور جو حرف مدعا کے بغیر، اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن یہ دعا آپ کو دعا لگتی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری تکلیف دور فرما،
آپ نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پر رحم فرما، میری تکلیف کو دور فرما، صرف اپنا مسئلہ رکھ دیا ہے کہ برائے غور کبھی میرا مسئلہ رکھنا۔ شعر ہے نا کہ میرے تمام مسائل کا حل محبت ہے، برائے غور کبھی میرا مسئلہ رکھنا۔ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیا ہے، اور یہ اس کو بے ادبی سمجھا ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ اس تکلیف کو دور فرما۔ تکلیف بھی بتا دی اور اس کو اس کی رحمت کا واسطہ بھی دے دیا۔ جیسے نماز کے بعد کی دعا ہے، مسنون دعا ہے، اس میں دعا کا کوئی کلمہ نہیں ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے، یہ ذکر بھی ہے، لیکن یہ دعا بھی ہے، لیکن دعا میں دعا کی بات کوئی نہیں۔ اے اللہ تو سلام ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، ساری سلامتی تیرے فضل سے ہی عطا ہو سکتی ہے، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو برکت والا ہے اے جلال اور اکرام والی ذات۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں سلامتی عطا فرما، صرف اللہ کی سلامتی کی تعریف کی گئی۔ تو پھر یہ دعا کیسے ہے؟ ذکر تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ دعاؤں میں شمار ہوتی ہے، مسنون دعا ہے۔ تو علماء نے اس کا ایک خوبصورت جواب دیا ہے انہی دعاؤں کی جو انبیاء کی دعائیں ہیں اسی کے تناظر میں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگی، اللہ کو اپنا مسئلہ بتا دیا اور اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، انت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص منگتا کسی دروازے پہ جائے اور گھر والوں کو دعائیں دے یا گھر والوں کی تعریف کرے کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو سخی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی میری تعریف کیوں کر رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب حمد و ثنا بیان کی جائے تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میری حمد، میری تعریف اور میری جو صفات بیان کی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے وہ جو اللہ کو سلام سلام کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اللہ جاننے والی ذات ہے، اسے پتہ ہے کہ میں انہیں سلامتیاں عطا فرماؤں کہ وہ سلامتی کی بھیک مانگنے آئے۔ تو یہی حضرت ایوب علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، انی مسنیت، یعنی صرف اپنی تکلیف بیان کر دی اور پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی آگے یہی فرمایا۔ اب انہوں نے جو ذکر فرمایا صرف اپنی جسمانی تکلیف کا ذکر فرمایا، مسنیت در جسمانی تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہل کی طرف سے اور مال کی طرف سے جو آزمائشیں تھیں انہیں بھی دور فرما دی۔ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من در، تکلیف بھی دور کر دی، وہ ارشاد بھی فرما دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے انہیں اہل بھی عطا فرما دیے، ومثلہم معہم، اور اس کی مثل مزید گھر والے بھی، جو بچے منتشر ہو گئے تھے ان کے بیماری کی وجہ سے، جیسے ہر کوئی پاس سے چلا جاتا ہے، کوئی قریب نہیں رہتا، اللہ نے صحت بھی دے دی اور گئے ہوئے سارے رشتے بھی واپس کر دیے، اور ان سے بڑھ کے بھی مزید عطا فرمائے، یعنی آپ کے مزید بچے بھی پیدا ہوئے، اور رحمتم من عندنا، دوسری جگہ فرمایا رحمتم منا، انہوں نے ہماری رحمت کو پکارا تھا اور ہماری رحمت نے ہی انہیں فیضیاب فرمایا، رحمتم من عندنا، یہ اللہ کی رحمت تھی، جس رحمت کا انہوں نے واسطہ پیش کیا اور اللہ کی ثنا بیان کی، رب کائنات نے اس رحمت کا نور ان کے شامل حال فرمایا۔ اور پھر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کتنی مختصر دعا ہے، جو اپنی بات اللہ کے سامنے کی جائے تو وہ جامع انداز میں کی جائے، یعنی وہ دعائیں کہ جن میں جامعیت نہ ہو، وہ مسنون نہیں ہیں۔ قرآنی دعائیں بھی جامع ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی جامع ہیں، اور یہاں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی بہت جامع دعا ہے، یعنی مختصر اور جامع، جو بات آپ نے کرنی ہے وہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ رکھ دیں، اس کے بعد جو ہے فیصلے اس کے اپنے ہیں، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، لا مکرہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ کو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے خیر عطا فرما، اگر تو چاہے تو مجھ پر کرم فرما، اس طرح کے الفاظ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ انسان کو اپنا زور دے کر اپنا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما، مجھ پر کرم فرما، تو چاہے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرمایا وہ ویسے بھی مرضیوں کا مالک ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا،
کہ ہم اجازت دیں گے تو اپنی مرضی کرے گا، ہماری اجازت نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کو اس کی مشیت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر تو چاہے تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ فرمایا اس سے رحم مانگو چونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اگر تو چاہے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے ضد کر کے مانگنا چاہیے جیسے بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ اور پھر دعا مختصر ہونی چاہیے، طویل دعائیں، لمبی دعائیں، تھکا دینے والی دعائیں یہ خلاف سنت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دعا مانگ رہا تھا اور میں دعا میں بڑی تفصیل میں کہ اللہ مجھے جنت میں یہ عطا فرماؤ، جنت کی فلاں چیز عطا فرماؤ، جنت کی مختلف محلوں اور نہروں اور ہر چیز کا الگ الگ نام لے کے، تو میرے والد نے مجھے روکا جو صحابی تھے، یہ خود بیٹے ہیں صحابی کے، خود صحابی نہیں ہیں، تو عبداللہ ابن مغفل صحابی ہیں جو ان کے والد ہیں۔ فرماتے انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایسا دعا نہ مانگو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جنت میں کیا کیا کچھ ہے، تو صرف جنت مانگو، باقی چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جنت کا فلاں کونا بھی ہو اور فلاں کونا بھی۔ تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جو پاکیزگی کے معاملے میں اور دعا کے معاملے میں حد سے بڑھ جائے گا، یعنی میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا، تو لہٰذا حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ہر چیز حد میں اور اعتدال میں ہونی چاہیے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، طہارت اور دعا۔ طہارت کے معاملے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، کبھی کبھی انسان کو وہم ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میں اس میں کوئی دین کی خدمت کر رہا ہوں، جبکہ وہم ہوتا ہے، وہم کا علاج کرنا چاہیے، وہم کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص 3 دفعہ اپنے بازو دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، پھر اسے شک ہے کہ پتہ نہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو، پاؤں دھوئے ہیں تو پھر دوبارہ 4تھی دفعہ اور 5ویں دفعہ دھونا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ سنت جو ہے وہ 1 دفعہ ہے یا 2 دفعہ ہے یا 3 دفعہ ہے، اس سے زیادہ کوئی سنت نہیں کسی عضو کو دھونا۔ تو لہٰذا ہاں اگر گرمی ہے تو انسان اس کوئی وجہ ہے اور تو زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسراف نہ ہو، اس میں حضور نے وضو کرتے ہوئے بھی جو اسراف ہے یعنی فضول خرچی ہے اس سے منع فرمایا، وہ بھی حدیث پاک ہے، سیاہ ستر کی حدیث ہے کہ آپ کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ وہ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا فضول خرچی، ما هذه صرف، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا وضو تو عبادت کا معاملہ ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ تو ظاہر ہے نیکی کے کام میں انسان پانی صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اگر آپ کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پھر بھی اپنی ضرورت سے زیادہ پانی نہ لو، جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ یعنی جہاں زیادہ پانی ہو اور کام نیکی کا ہو تو یہ مطلب نہیں کہ اب آنکھیں بند کر کے استعمال کریں، تو ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے۔ تو لہٰذا طہارت کے معاملے میں بھی جب انسان کو اگر وہم ہو جائے کہ 3 دفعہ دھونے کے بعد بھی اس کو تسلی نہ ہو کہ پتہ نہیں ابھی چہرہ پوری طرح ہر حصہ جو اس کا ہے وہ وہاں تک پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، تو پھر اپنے وہم کا علاج کرنا چاہیے۔ 4تھی دفعہ دھونا وہم کی وجہ سے نہیں دھونا چاہیے، 3 دفعہ کے بعد اللہ جانے قبولیت جانے، اللہ کی بارگاہ میں مطلوب حضور کی سنت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح کئی لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے استنجا بار بار کرتے ہیں، ایک دفعہ کر کے اٹھے پھر باتھ روم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی 2 دفعہ استنجا نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سنت ہے اپنے وہم کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک وہم کو دور فرمایا ہے کہ آپ جب استنجا فرما کے پانی استعمال کر کے اٹھتے تو تھوڑا سا پانی اپنے سامنے، یعنی جو آپ کا تہہ بند ہوتا سامنے والا حصہ جہاں عموماً انسان جو ہے پانی گیلا جو ہے اس کی وجہ سے کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، تو حضور کچھ پانی اپنے ادھر پھینک دیتے تھے اپنے سامنے۔ پھینکنے کی وجہ کیا تھی کہ بعد میں اگر وہاں کپڑا گیلا نظر آئے تو یہ وہم نہ ہو کہ کہیں یہ پیشاب نہ لگا ہو، وہم ہو سکتا ہے نا کہ ظاہر ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو پہلے سے پانی پھینک دیں، بس جو بھی ہے یہ پانی ہے۔ حضور نے اس حد تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتا ہے میں نے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ تو لہٰذا کسی معاملے کو پرفیکشن اللہ کو مطلوب نہیں، اسے اپنے محبوب کی سنت مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی تسلیاں کریں، اپنی تسلی کو چھوڑیں، حضور کی سنت کو اپنائیں۔ جو کام جتنی دفعہ حضور نے کیا ہے اتنی دفعہ سنت ہے، اس کے بعد وہ شیطان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ دیکھتے تھے کہ
نماز کے بعد جب پیچھے کی طرف مڑتا ہے امام تو کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے، تو آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ صرف ایک ہی طرف مڑتے ہیں، دائیں طرف۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہیں کہا کہ جی آپ نے نماز میں شیطان کا حصہ کیسے مقرر کر دیا؟ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے حضرت انس کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے زیادہ تر حضور کو دائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا، دوسرے کہتے ہیں میں نے حضور کو زیادہ بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا، جب پیچھے کی طرف منہ کر۔ تو لہٰذا اب ایک ہی طرف سے نہیں مڑنا چاہیے امام کو، دونوں طرف سے مڑنا چاہیے، چونکہ دونوں طرف سے مڑنا حضور کی سنت ہے۔ کبھی دائیں مڑتے کبھی بائیں مڑتے، لوگوں کی طرف جب منہ کرے امام تو دونوں طرف سے مڑے، ایک ہی طرف اپنی طرف سے مقرر کر لینا خلاف سنت ہے۔ اور جو خلاف سنت ہے اتنے جلیل القدر صحابی اس کو شیطان کا حصہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے انسان کسی چیز کو مقرر کر لے۔ تو ہر معاملے میں جو سنت نبوی ہے وہ ہمارے لیے مطلوب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو طہارت میں بھی حد سے نہ بڑھا جائے اور دعا میں بھی حد سے نہ بڑھے۔ دعا مختصر اور جامع ہونی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں کہ مانگنے والے بھی تھک جائیں اور وہ کوئی نیچے بازو کر کے بیٹھا ہو، کوئی کیسے، یعنی دعا تو توجہ سے مانگنا فرض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دعا جب مانگو تو توجہ سے مانگو۔ لا يقبل اللہ دعا عن قلب غافل اللہ، اللہ تعالیٰ کسی بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی جب آپ دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ہی نہیں رہی دعا کی طرف، اخلاص ہی نہیں رہا۔ تو جب توجہ ہی نہیں رہی وہ دعا تو ویسے قبول نہیں ہونی۔ تو جب آپ تھک چکے ہیں دعا مانگتے مانگتے تو دعا ایسے مانگیں کہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، جب ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، توجہ سے مانگیں وہ دعا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قلب غافل اللہ ہے، یعنی بے توجہ دل ہے، تھکا ہوا اور جیسے انسان ایک قسم کا اگتا چکا ہوتا ہے، تو اگتایا ہوا دل جو ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس دل کی دعا قبول ہوتی ہے جو مکمل تڑپ اور توجہ سے اور اخلاص سے مانگ رہا۔ اور پھر اس میں ایک اور نقطہ جو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ مسئلوں کا جہان ہے، یہاں مسئلے ہوں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتا ہے کہ مشکل اور اس طرح کی مشقتوں میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کبھی آنکھ میں تکلیف ہوگی، کبھی سر میں تکلیف ہوگی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن ایسی پریشانی ہوگی کہ نیند نہیں آئے گی، کبھی بچوں کا مسئلہ ہوگا، کبھی پیسوں کا مسئلہ ہوگا، وہ تو تقریباً رہتا ہی ہے، پیسوں کا مسئلہ جو مہنگائی چل رہی۔ تو یہ مسئلوں کا جہان ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان مسئلوں کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو ساری مشقتوں سے گزر کے آخر اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ مشقتیں انبیاء بھی انہی آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی اتنی بڑی آزمائش آئی، اور یہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں اتنی بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ نے کہہ دیا ان یقولوا، کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو بات ختم ہو گئی، کہ ہم ایمان لے آئے تو بات ختم ہو گئی، وهم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یعنی آزمائش کے بغیر تو اللہ نے کسی کو موت نہیں دی، اور حدیث پاک ہے کہ سب سے بڑی زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں۔ پھر فَالْأَمْثَلُ وَالْأَمْثَلُ، جو ان کے زیادہ قریب ہوں، ان کے راستے پر ہوں، اتنے زیادہ انہیں آزمایا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا اور چل پڑو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا۔ پیغمبروں کی راہیں جو ہیں وہ پھولوں کی سیج نہیں ہیں، وہ پتھروں کی راہیں۔ تمام انبیاء نے تکلیفیں سہی ہیں، قرآن نے سارے قصے بیان فرمائے، وہ ہمارے لیے سامان عبرت۔ اور پھر توکل اللہ اور رجوع اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا دکھڑا کسی اور کو نہیں سنایا، اپنے رب کی بارگاہ میں، جیسے حضرت یعقوب کی عرضی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنی تکلیف اور حزن، اپنا غم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہی آپ نے اپنی عرضی اور اپنا دکھ پیش فرمایا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہے، جو دو آیتیں پڑھی ہیں یہاں سورۃ انبیاء میں بھی اور پھر آگے سورۃ صاد میں بھی،
تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت کے لیے یہ حکم فرمایا کہ آپ یہاں ایڑی ماریے اور بجلی کا اپنا پاؤں ماریے زمین پر، چشمہ پھوٹے گا، حاذا مختصر بارد و مشرب، اس سے ٹھنڈا پانی نکلے گا جس سے آپ نے نہانا بھی ہے اور اسے پینا بھی ہے، شراب بھی ہے یعنی پینے کے لیے بھی ہے اور نہانے کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تکلیف کو دور فرما دے گا، اور فوراً ہی ایک معجزاتی اثر تھا، فوراً ہی آپ کی تکلیف ساری ایک ساتھ ہی اور اکٹھی اور فوراً دور ہو۔ تو ویسے پاؤں مارنا تو اے عرض وطن مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا۔ جو یقین سے ایڑی رگڑتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے، لیکن ہوتی یقین والوں کی قبول ہے۔ یقین سے جس نے ایڑی رگڑ دی تو انشاءاللہ اس کے لیے چشمے ضرور پھوٹیں گے۔ تو پھر اللہ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرما دیے جو منتشر ہو گئے تھے۔ اسرائیلیات میں ہے کہ آپ کے سارے بچے فوت ہو گئے تھے اور پھر سے وہی زندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن علماء نے پھر یہ بھی مفہوم بیان فرمایا کہ آپ کے بچے ادھر ادھر عزیز و اقارب آپ کی تکلیف کی وجہ سے، جیسے دکھ میں ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، دکھ والے کے ساتھ لمبی دیر کوئی نہیں چلتا، آپ کی صرف بیگم آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ رہی، باقی ہر کوئی چلا گیا، لیکن جب صحت آئی تو پھر صحت کے زمانے کے سارے رشتے بھی واپس آ گئے، اللہ نے وہ رشتے بھی واپس کیے، مزید بھی عطا فرمائے۔ اور یہ جو معاملہ ہے پورا اللہ فرماتا ہے ذکریٰ للعابدین اور ذکریٰ لاولی الالباب، یہ جگہ فرمایا عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت، جو عبادت کرنے والے اللہ کی طرف رجوع والے لوگ ہیں اس کے لیے سبق ہے اس قصے میں، اور دوسری جگہ فرمایا اولو الالباب کے لیے سبق ہے، عقل والوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ اب دوسری جگہ دوسرا جو حکم ہے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے لیے، اس کے مفسرین نے فرمایا انہ حلف فی مرضہ لیضربن زوجہ مئۃ صوت فامرہ اللہ ان یأخذ ضغثا فیضربها به لیخرج عن یمینہ، لیخرج عن یمینہ، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 دن کے ہونے چاہیے، ایک ہی جھاڑو مارنے سے آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، لا تحنث، اس لیے آپ کی قسم نہ توڑیں، بلکہ جو آپ کا وہ جو قول تھا اس کو اس انداز میں پورا کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور آپ کی گھر والی کے لیے بھی یہ آسانی فرمائی۔ اب 2-3 جو سبق ہیں ویسے تو ذکر ہو گیا سب کا، لیکن ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی جو آزمائشیں ہیں انہیں ایک حقیقت سمجھنا چاہیے، یہ سنت الہیہ ہے، ہمیشہ جب تکلیف ہو تو جادو اور تعویذ اور ہر اس طرح کے فضول کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ بیمار ہوئے ہیں تو تعویذ ہوا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں سارے معاملات، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس ٹالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو خیر پہنچے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے تو پھر سارے مل کر بھی اس خیر کو ٹال نہیں سکتے، یعنی آپ کو محروم نہیں کر سکتے۔ شر کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور خیر کا بھی اللہ کی طرف سے، خیر کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور شر کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا، اور راضی رہنے کی ایک صورت صبر کرنا ہے کہ جو کیفیت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ پھر کئی خیر جڑے ہوئے ہیں، حدیث پاک ابو سعید احمد کی وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جان لیجئے کہ جو صبر ہے اس چیز پر جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اس پر صبر کرنا یہ خیر کثیر کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر کثیر عطا ہوتا ہے جب انسان اس دکھ پر صبر کرے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر والوں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ تکلیف ہو تو تکلیف کے ساتھ فرج بھی ہے، کشادگی بھی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر تنگی کے بعد، یہ قرآن کا اعلان ہے
کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہر اندھیری رات کے بعد خالق کائنات جس طرح سورج عطا فرماتا ہے، دنیا کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہر دکھوں کی رات کے بعد بھی ایک سکھ کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو۔ توکل علی اللہ جو ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، ہر حال میں اپنے آپ کو اس خیر کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، کیونکہ سارے خیر اسی کے ساتھ جڑے ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ ہی کافی ہوگا، اور کوئی مشکل نہیں رہے گی، ساری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے جو ہمارے بس میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا جو مبارک طریقہ ہے، سنت ہے، وہ اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔